جیسے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 9 مئی جو کہ ہماری سیاسی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سیاہ تاریخ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. وجوہات اس کے سامنے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ مین سٹریم پاکستان میں بلوچستان کی صدا اور جو بلوچستان کی وائس ہے اس دن کی مذموم حرکتوں کے حوالے سے اس کو بھی وائس کیا جائے، اس کو بھی کنوے کیا جائے، اور جو ایک پاکستانی نیشنلزم ہے جو کہ اقبال کے خواب اور قائد کی تعبیر کے نتیجے میں وجود آنی تھی، اس میں بلوچستان کا حصہ ہم ڈالیں. ہم اپنے حصے کا کردار ادا کرتا آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے آئیں گے. ایک بحث نہیں چل پڑی ہے کہ کیا چند عمارتوں کو اوپر حملہ آور ہونا وہ کوئی اتنی بڑی حرکت ہے کہ جس کو پورے پاکستان میں کنڈیم بھی کیا جائے، اسے مذموم بھی گردانا جائے اور اس پہ گفتگو کی جائے. یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. کیوں سنگین جرم ہے؟ اس لیے ہے کہ ریاست کے اپنے استعارے ہوتے ہیں، ادیان کے اپنے استعارے ہوتے ہیں، مملکتوں کے اپنے استعارے ہوتے ہیں، افراد کے اپنے استعارے ہوتے ہیں. اور جب بھی اس وجود کے استعاروں پہ کوئی بھی حملہ آور ہوتا ہے تو کوئی زندہ شے اینٹی وہ اس کا دفاع کرتی ہے. یہ پاکستان کے ریاست کے استعارے تھے. اس میں اس اینٹ، اس سیمنٹ، اس رنگ کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس استعارے کی ہے. ہم کلیئرلی بحیثیت بلوچستان عوامی پارٹی بھی اور عمومی طور پہ بلوچستان کی جو دوسری سیاسی زعماء ہیں، جماعتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کی جو فیلنگز ہیں اس کو بھی کنوے کر رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی ایک آرڈر کی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور گارڈین شپ ہوتی ہے سوشل آرڈر کے لیے. ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے جہاں پر آپ نظام مملکت چلا سکتے ہیں، جہاں پہ آپ ایک سیاسی نظام فنکشنل رکھ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ ریاست کی جو پرائم ڈیوٹیز ہیں سروس ڈیلیوری کی اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ سوشل آرڈر چیلنج ہونا شروع ہو جائے تو یہ تمام کا تمام نظام مفلوج ہو کر طوائف الملوکی کی جانب، انارکی کی جانب یہ جانا شروع ہوتا ہے. اس انارکی کے رستے میں پاکستان کی عوام، پاکستان کے دوسرے کانسٹیٹیوشنل آرگنز، انسٹیٹیوشنز، وہ ہر حد تک جائیں گے. اس کے لیے قوانین موجود ہیں، اس کے لیے ایپٹیٹیوڈ موجود ہے، اس کے لیے ایٹیٹیوڈ موجود ہے، اور اسی کو یکجا کر کے، اکٹھا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. ہماری انٹیلیجنشیا کو اس میں ساتھ دینا چاہیے، پاکستان کی سول سوسائٹی کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اکیڈیمیا کو ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ایک سٹیبل سوشل آرڈر ہوگا تو جمہوریت بھی ہوگی، تو کانسٹیٹیوشنلزم بھی ہوگا، تو ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن بھی ہوگی. طوائف الملوکی ان تمام چیزوں کی ضد ہے، اور جو لوگ طوائف الملوکی کی طرف کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، وہ میں ہوں، عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، وہ کنٹریبیوٹ کرے گا، وہ ہمیں اپنے سامنے ایک ریزسٹنس کے استعارے کے طور پہ پایا جائے گا. اس تمام گفتگو کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے کولیگز کا شکریہ، پارلیمنٹیرینز کا ادا کرتا ہوں جنہوں نے اکٹھے ہو کے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کے بہاف پہ یہ تعارفی کلمات کہوں. اس کے بعد کوئی بھی کوسچن اینڈ آنسرز ہیں تو ہاؤس از اوپن. آپ لوگوں میں سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں. یہ جو امپریشن ہے یا تاثر ہے کہ فوجی عدالتیں اس وقت بنتی ہیں جب مارشل لا ہو، یہ درست نہیں ہے. 2013 سے 18 کے بیچ میں جب ٹیررزم اپنے پیک پہ تھا، جس میں ہمارے آنریبل کولیگ رضا ربانی صاحب نے تاسف کا اور رونے کا اظہار بھی کیا،
اس دورانیے میں فوجی عدالتیں بنی 2 سال کے لیے، فوجی عدالتوں نے لوگوں کو سزائیں دیں، ان سزاؤں کی ایگزیکیوشن ہوئی، اور اس وقت جو بات کی جا رہی ہے وہ 1952 کا آرمی ایکٹ ہے، اور 1952 سے اگر میتھمیٹکس درست ہو میری، کچھ 60 سے 70 سال اس کو ہو چکے ہیں۔ کسی نے اس دورانیے میں مختلف قسم کی پارلیمنٹس آئیں، کوئزائی سویلین گورنمنٹس آئیں، مارشل لاء کے ادوار آئے، لیکن اس ایکٹ کا خاتمہ کسی نے نہیں کیا۔ اس ایکٹ کو لا آف لینڈ کا حیثیت حاصل ہے، یہ اس مملکت کے قوانین میں سے ہے، اور لیجٹمیٹلی کوئی بھی شخص مجھ سمیت آپ سمیت اگر ایسے کسی جرم میں پایا جائے گا جس کا براہ راست تعلق فوج کے ادارے کی تنصیبات سے یا کسی اور سیبوٹیج ایکٹیویٹی سے منسلک ہو، اس پہ قانوناً کارروائی کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایون پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بڑے رسپانسبل لیگل مائنڈز، علی ظفر صاحب نے آج، جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور سینٹ میں ایک سین وائس کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے ایگزیکٹ یہی بات جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں خود یہی پوزیشن لی ہے اور اس کو درست سمجھ رہے ہیں۔ جب ہم نے 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں بنوائی تھیں تو وہ عدالتوں پہ عدم اعتماد نہیں تھا، بلکہ کرمنل جسٹس سسٹم میں ایک اضافی ٹول تھا۔ جب کوئی جسٹس سسٹم جو ہے کوئی چیز ڈیلیور نہیں، کوئی نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہو تو اس میں یا ایڈیشن کی جاتی ہے یا سبٹریکشن کی جاتی ہے۔ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمام جوڈیشل سسٹم کو ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کا خاتمہ کر دیا جاتا، سول اور جو میجسٹریسی ہے وہ وینش ہو جاتی اور صرف فوجی عدالتیں ہوتی، تو پھر عدم اعتماد تھا۔ اس صورتحال میں ایک مخصوص حالات کے لیے ایک ایڈیشنل ٹول کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ اس طرح کا کوئی کنفیوژن ہے، اس کو دور کر دیں، یہ عدم اعتماد نہیں ہوتا۔ یہ مجھے پہلے اس کو رسپونڈ کرنے تھے۔ باقی مبین خلجی صاحب اگر اس ایکٹیویٹی میں پائے گئے ہیں تو ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا جو پریویلیج ہے وہ آپ کو لائسنس ٹو وائلیٹ لاز نہیں دیتا۔ کیا میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں؟ ابھی میں آپ کے سوال سے اگر افینڈ ہوا ہوں، برا میں نے مانا ہے، تو کیا آپ کو میں فزیکل اسالٹ کرنے کا میرے پاس اختیار ہے کیونکہ میں سینیٹر ہوں؟ نہیں ہے، قانون مجھے اجازت نہیں دیتا، ایون اگر مجھے غصہ آیا ہو تب بھی۔ تو مبین خلجی، انوار، بشرا صاحبہ، نواب زادہ، بھٹو صاحب، کوئی بھی ہم میں سے، ہم سب ان قوانین کے بیچ میں رہتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر مبین صاحب نے ان کی وائلیشن کی ہے تو یقیناً ان پہ مقدمہ ہوگا اور اس کی سزا ملے گی، اور اگر انہوں نے نہیں کی ہے تو وہ ایگزینوریٹ ہو جائیں گے، ایگزمپٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، میں خیر مشرف کو بھی یہ موقع دیتا ہوں وہ بات کر لیں۔ سب سے پہلے تو میں تحریک انصاف کا ترجمان نہیں ہوں، یہ سوال تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ترجمان سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اضافی ذمہ داریاں بھی سنبھالوں اور ان کے بہاف پہ بھی آپ کو سوالوں کا جواب دوں، ہاں بی اے پی کی حد تک آپ پوچھیں، آپ اس ڈرا ہو جائیں تحریک انصاف کے حوالے سے، بی اے پی کا جواب ہم میں سے کوئی دے دے گا۔ ہم بی اے پی کی پوزیشن یہ ہے، ہم اس کو اوپن ہو کے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کنڈیم کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں یا اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف 1952 کے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو۔ اب پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو دوست اس پوزیشن کو درست سمجھتے ہیں تو وہ شاید ہمارے ساتھ رہ جائیں گے، اور جو درست نہیں سمجھتے ہیں تو راستے علیحدہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، حکومت یا اتھارٹیز سب سے پہلے الزام ہی لگاتی ہیں اور پھر ان الزامات کی تحقیقات ہوتی ہیں، اور اس تحقیقات میں بعض اوقات کوئی سبسٹینشیٹڈ نتیجے پہ لوگ پہنچتے ہیں اور بعض اوقات وہ الزام غلط ثابت ہوتے ہیں، لیکن الزام کچھ نہ کچھ آبجیکٹو انفارمیشن جب آپ کے پاس آتا ہے اسی پہ لگتے ہیں۔ کیا آپ نے کور کمانڈر صاحب کا گھر جلتا ہوا نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے وہاں پہ جو ایکٹیوسٹ تھے ان کو توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟
کیا آپ نے ایسی الیکٹرانک ایویڈنس نہیں دیکھی جس میں ان کی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ اکسا رہی ہے ان باتوں پہ؟ ہو سکتا ہے اس کی ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن ہو، لیکن اس بنیاد پہ اگر آپ کہیں کہ جناب ابھی تک تو پورے ایویڈنس نہیں موجود، لہٰذا انتظار کیا جائے، انٹرپول اور ایف بی آئی کو ریکویسٹ کی جائے کہ آپ ہمارے ایکسپرٹیز میں شامل ہوں اور ہم اس سوفسٹیکیشن کے ساتھ انویسٹیگیٹ کر کے بعد میں الزام لگائیں گے، تو ذرا مشکل کام ہے۔ دیکھیں، سال کا جو دورانیہ تھا یا جو سال کا سفر تھا، ریاستیں، حکومتیں، اتھارٹیز، انگریزی میں ایک فریز استعمال ہوتی ہے نی جرک رسپانس، وہ نی جرک رسپانس نہیں کرتی کہ آج ایک واقعہ ہوا اور پوری کی پوری ریاست جو ہے نا اس پہ چڑھ دوڑے۔ ریاست بہت بردباری کے ساتھ، بہت ریسٹرین کے ساتھ اپنی آبزرویشنز میں جاتی ہے اور اس آبزرویشن کے نتیجے میں ایک سسٹینیبل کنکلوژن پہ پہنچ کے ایکشنز لیتی ہے۔ یہ سال مکمل جس انداز میں گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور ریاست کو جو رویہ اس وقت بنا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے جو پوزیشنز تھی اس نے کنٹریبیوٹ کیا۔ مختلف مواقعوں پہ یہ موقع دیا گیا اور سمجھا گیا، اس کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ ریاست کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں دے سکتے، جس کو میرے خیال میں بدقسمتی سے دوسری جانب سے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن اس کی نہیں کی گئی۔ آپ نے مختلف لیڈرشپ کے ان کے تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، لے کے رہیں گے، مختلف قسم کے سلوگنز جو کہ ہائیلی ارسپانسبل تھے۔ یہاں پہ کون سی آکوپیشنل فورس موجود تھی جس سے انہوں نے آزادی لینی تھی؟ بتائیں ہمیں، کیا اس کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے تحت ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ آئین میں ایک کوڈیفائڈ طریقہ کار ہے حکومت کے جانے کا اور کسی بھی حکومت کے آنے کا، وہ آپ پہ اپلائی ہوتا ہے اور آپ اس کو جو ہے نا تعبیر کر دیتے ہو کولونیلزم سے؟ تو صبر کا دامن حکومتوں اور ریاستوں نے نہیں چھوڑا، اسی لیے اتنے انتظار کے بعد جب اس نہج پہ پہنچے کہ انہوں نے اپنی ریڈ لائنز چھوڑ دیں، تو پھر خاموشی جرم ہو جاتی ہے۔ وہ اگر سیاسی شہید بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں، یہ پولیٹیکل ایرینا نے اور پولیٹیکل ہسٹری نے فیصلہ کرنا ہے۔ قوانین کی نظر جو ہوتی ہے نا، وہ سیاست کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ قانون نے بالکل پٹی باندھ کے اپنی آنکھوں پہ اپنی امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہیرو کے طور پہ ابھرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاشرے میں ایک ولن کے طور پہ ابھرے۔ قانون کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، قانون نے اپنی راہ لینی ہے اور اس نے اپنی امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ جن لوگوں نے عمران کو بنایا ان کی میں مذمت کروں گا۔ پاکستان کے عوام کے ایک سیکشن نے عمران کو بنایا، پاکستان کے میڈیا کے ایک سیکشن نے عوام کو بنایا، پاکستان کی جوڈیشری کے ایک سیکشن نے عمران کو بنایا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن نے کنٹریبیوٹ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے اس کو تسلیم کرنے میں، لیکن میں ان میں سے ایک کو بھی کنڈیم نہیں کر رہا ہوں، میں عمران کو ہی کنڈیم کر رہا ہوں۔ کس نے ان کو کیوں سپورٹ کیا؟ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ پاکستان کے استعارے جو ریاست کے ہیں ان پہ چڑھ دوڑے۔ میں نے ان کو سپورٹ کیا، میں نے عمران کو ووٹ دیا ہے، میں نے اس لیے ووٹ دیا تھا ان کو، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، یہ میری امانت تھی۔ میں نے 2013 میں بھی ان کو ووٹ دیا، 2018 میں بھی ان کو ووٹ دیا، ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا۔ اس لیے دیا کہ وہ پاکستان میں بہتر گورننس کریں گے، اس لیے ان کو یہ ووٹ دیا کہ وہ پاکستان کے فارن پالیسی کے کو آبجیکٹیولی امپلیمنٹ کر کے ریاست کے عام لوگوں کے مفاد میں استعمال کریں گے۔ اس لیے نہیں کیا کہ ریاست کے ایک سیکشن سوسائٹی کے اٹھا کر اس کو پورے ریاست کے خلاف جو ہے نا اعلان جنگ کروا کے سول وار کی طرف لے کے جائیں۔ ہو سکتا ہے میری رائے یہ ہو کہ صحافت میں بھی سیاست کا جو رجحان ہے وہ بھی تائب ہو جائے، وہ بھی صحافی بن کے رہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم کا کردار ادا کرنا چھوڑ دیں، یہ میری رائے ہو سکتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ بزنس میں بھی یہ لوگ پیورٹن پولیٹیکل پارٹیز پالیٹکس کریں، یہ ایک آئیڈیل ہے اور اس آئیڈیلزم کی طرف سفر جاری ہوگا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل کردار کم ہونا چاہیے، بتدریج کم ہونا چاہیے، گریجولی کم ہونا چاہیے، اور آہستہ آہستہ سویلینز کو یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر ڈیلیور کرنا چاہیے۔
اس کے لیے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی اور سفر کی ضرورت ہے. اس کے لیے سلطان رائی بننے کی ضرورت نہیں ہے. سلطان رائی اور مولا جٹ کا فارمولہ ناکام ہوگا، اور جو جینون پولیٹیکل کمٹمنٹ کے ساتھ اس فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں وہ انٹر ڈائلاگ کریں گے سوسائٹی میں اور ڈفرینٹ آرگنز کے بیچ میں. جوڈیشری کو بھی پولیٹیکل رول میں اپنے کردار پہ ضرور غور کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو خود کرنا چاہیے. ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم پولیٹیکل ایکٹرز ہیں، کیا ہم ریاست کی جو فنکشنالٹی ہے اس کی ادائیگی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یا کوسچن مارک. دیکھیے، موب کا ریئیکشن، جلاؤ گھیراؤ، یہ ساؤتھ ایشیا کے پولیٹیکل کلچر میں موجود رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح جالب صاحب کا واقعہ آپ نے بتایا، گرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہڈن طنز آپ کا بی این پی میں ان کا ماضی اور موجودہ بی اے پی کے کردار کے حوالے سے تھا. یہ خوبصورت طنز کرنا چھوڑ دیا کریں، سوال کیا کریں. بات میرے بھائی یہ ہے کہ جلاؤ گہراؤ تھوڑ پھوڑ وہ پولیٹیکل بیہیویئر نہیں ہے جس کو کنڈون کیا جا سکتا ہے، جس کو اپروو کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم تو اعلان کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں محترمہ شہید ہوئی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگا ہے، نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے ہیں، اور جالب صاحب اور پولیٹیکل ورکرز، نواب اکبر بگٹی، مختلف لوگ جان سے گئے ہیں. اس کے باوجود کسی نے جو ریاست کے استعارے تھے، یہ برٹش فوج کے دفتر نہیں ہے میری جان. دس از دا سمبل آف پاکستان's نیشنل آرمی. آپ اگر یہ تصور کر رہے ہیں کہ ایک قومی فوج، ایک نیشنل آرمی کو ڈیفینڈ کرنے میں ہم اپولوجیٹک ہوں گے تو آپ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. ہم ضرور اسی لیے زیادہ ریئیکشن شو کر رہے ہیں کہ یہ فوج کی تنصیبات پہ حملہ ہوا. کوئی ہم چھپا نہیں رہے اس بات کو. اس بات پہ سوال کریں جس کو ہم کنسیل کر رہے ہوں، جو چھپی ہوئی ہو. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیوں نہیں دی جا سکتی؟ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ معاشرے کا ایک سوشل آرڈر ہوتا ہے. طوائف الملوکی سے یہ ڈیفنس فورسز آپ کو روکتی ہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ اس چار دیواری میں آج پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہوں، ایک سینس آف سیکیورٹی ان انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے ہے. اگر یہ گریں گے خاکم بدہن تو پورے ریاست کا ڈھانچہ گرے گا. اس لیے ہم زیادہ ریئیکشن شو کر رہے ہیں. کیا پہلے ریاست کا وجود آیا؟ آپ کی جو بنیادی سوال ہیں میں اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چچا غالب فرما گئے ہیں کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتا. جو جلوہ ہے، جو اظہار ہے، جو ایکسپریشن ہے، وہ مائنڈ اور باڈی کے امتزاج سے ہوتا ہے. باڈی وجود میں آتی ہے، اللہ نے پہلے تخلیق کیا ان آدم کے بدن کو، اور دوسرے فیز میں اس میں پھونکی گئی روح. اب اگر بدن کا وجود نہ ہوتا تو روح تو بٹکی ہوئی رہتی. جمہوریت، آئین اور آئین سے جڑے ہوئے جتنے ادارے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا روح ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں، یہ آئین، یہ معاشرے کا بدن ہے. بدن ہوگا تو اس میں روح پھونکی جائے گی. یقیناً دوسروں کو بھی اسی طرح پروٹیکٹ اور اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے. لیکن اس جرنی کی طرف ہم آہستہ آہستہ جا کے سیٹل ہوں گے. جو میں کاظم صاحب کو بھی عرض کر رہا تھا، ایٹ ونس یہ نہیں ہو سکتا. اس جوڈیشری کی جو آج امیجری ہے وہ ایک تقسیم امیج ہے، بدقسمتی ہے لیکن ہے تقسیم. جس انداز میں کسی ایک فریق کو ریلیو ملتا ہے، دوسرا فریق سمجھتا ہے کہ وہ محض ان کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے ہے. پارلیمنٹ کا بھی یہی امیج بنا ہوا ہے کہ وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. دوسرے اداروں کے بیچ میں بھی یہی تصورات ہے. اس کو آخر ریکنسائل کہیں نہ کہیں تو کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس ریکنسلیشن کی بجائے ان اداروں پہ چڑھ دوڑنا ہے، فتح کرنا ہے، انہوں نے مفتوح ہونا ہے، تو یہ فاتح اسلام یہاں کوئی نہیں ہوگا. آپ نے اس پہ لیڈ کرنا ہے، آپ نے انسپائر کرنا ہے. ہم تو عمران خان صاحب سے یہ تصور اور یہ امید رکھ رہے تھے کہ وہ ہماری انسپریشن ہوں گے. انسپریشن نہیں ہے، ریئیکشن ہے.
تو ریئیکشن کو تو روکنا پڑے گا. ہماری ناچیز رائے ہے، اس لیے ہم اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ریاست کا رسپانس میکانزم تھا وہ کہاں تھا. ایک ویو کانسپریسی تھیوری کا ہے کہ جی اس کو الاؤ کیا گیا. دوسرا ویو یہ ہے کہ ریسٹرین شو کی گئی، اور ریسٹرین کو بہت سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے وہی نی جرک رسپانس نہیں دیا. اگر وہاں پہ آپ لاٹھی چارج شروع کرتے اور دوسرے ٹولز استعمال کرتے، شاید ایونچولی آپ کو گولیوں کا استعمال کرنا پڑتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا. یہ ریسٹرین شو کرنے کے بعد اب پوری سوسائٹی میں یہ میسج جا رہا ہے کہ اب یہ ریڈ لائن بن گئی ہے، یہ حرکت کوئی نہ کرے. اب جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ انفارمڈ ہو چکی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس ڈیٹرنس کے اثرات آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اپروچ ثابت کر رہی ہے اپنے امپیریکل ایویڈنس سے کہ زیادہ بہتر تھی. ٹھیک، جو بھی مجوزہ قوانین ہے اس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فرد کی پابندی یا جماعت کی پابندی کے ساتھ ہو، قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے اور اس کے نتیجے کو تسلیم کرنا چاہیے. دیکھیے اسٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ بڑا ٹرکی بزنس ہے. یہ ایک سبجیکٹ ہے، اس کو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. اس کا جواب میں آپ کو چلے بشرا بھی جواب دے گی، میں آپ کو رسپونڈ کر دیتا ہوں. آپ اس کو آن گراؤنڈ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا جو سیمپل ہوتا ہے نا، جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، جو اسٹیٹسٹکس لیتے ہیں، جو سروس کرتے ہیں، ان سیمپل کو لوگوں نے، انٹرنیشنل اسکالرز نے کوشچن کیا ہے. بہت ساروں کی کریڈیبلٹی اس پہ بنتی ہے اور بہت سارے ڈسکریڈٹ ہوتے ہیں. اگر نہیں ماننا ہے آپ کی مرضی، لیکن ہے یہ ایسے ہی. 70% ہے ان کی حمایت، 90% ہے، 50% ہے. اس کی ریلیونس نہیں ہے. جو جس چیز کی یہ ان کا حق ہے، خدا کرے سارا پاکستان ان کو سپورٹ کرے. میں کون ہوتا ہوں اس چیز کو روکنے والا؟ آپ اس کو ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں، اس کی فیکچول کوسچن کو وہ کر سکتے ہیں. جو زیادہ اہم بات ہے وہ انہوں نے ریز کیا ہے. میں دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، نہ یہ 1971 ہے، نہ کوئی اس غلط فہمی میں رہے کہ اس کو 1971 بنایا جا سکتا ہے. یہ اس غلط فہمی کو دور کر لیں. یہ 2023 ہے. جو پاکستان موجودہ ہے اس کی فالٹ لائنز اور ارسٹ وائل ایسٹ پاکستان کی فالٹ لائنز میں اتنا فرق ہے جتنا فرانس میں اور یوگینڈا میں ہے. وہاں پر ایک سنگل لینگویج بنگالی پاپولیشن، ایک جیوگرافیکل یونٹ جو کہ آپ کا مشرقی صوبہ تھا، ایک آدمی کے پیچھے بقول آپ کے ابھی بھی 70% ہے اور وہ 98% تھی. صرف 2 MNAs نان عوامی لیگ جیت سکے تھے، باقی ساری عوامی لیگ کے پاس تھی. اس یونیفائیڈ پوزیشن میں انہوں نے 1000 کلومیٹر کی جغرافیکل ڈسٹنس کے بعد، انڈین انوالومنٹ، فزیکل ملٹری عملے کے بعد کہیں جا کے انڈیپینڈنس ریئلائز ہوا، علیحدگی ممکن ہو سکی. تو یہ 1971 اور وہ حالات میرے بھائی قطعاً نہیں ہیں. ہاں آپ پولیٹیکل ڈسکورس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ جی دیکھیں پھر آپ ثانیہ قطر آپ کو یاد نہیں ہے. میں آپ کو آپ کی پہلے ان کے سوال کو مکمل کر لوں؟ نہیں، پہلے مکمل کر لیتے ہیں. میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ شاید پی ٹی آئی ہے، لیکن پارلیمانی نظام میں 374 MNAs میں اگر کوئی کولیشن حکومت بنتی ہے اور 171 کے فگر کو وہ مکمل کرتے ہیں تو یہ ان کا آئینی حکومت بنانے کا اختیار ہے. 154 یا 51 سیٹوں پہ بھی عمران خان صاحب کے پاس یہ آئینی پوزیشن اور سٹرینتھ نہیں تھی کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتے. کہاں سے ان کے پاس میجورٹی ہے؟ وہ تو ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی 171 کی فگر کو پورا ہی نہیں کر پا رہے تھے. یہ تو چھوٹی پارٹیوں کی سپورٹ کے ساتھ وہ بنے، تو وہ بھی کولیشن حکومت میں تھے، یہ بھی کولیشن حکومت. پہلے کولیشن حکومت اس طرف بنی، اب اس طرف بن گئی. جی کچھ آپ بشرا کہنا چاہتے ہیں؟ بشرا بتائے گی کس نے مذاکرات کرنا. اچھا، پہلی بات یہ کہ آپ کے میں سوال کا جواب دوں کہ آپ نے کہا کہ 70% مقبولیت ہے اس وقت عوام میں. میرا خیال ہے عمران خان از اے بیسٹ کرکٹر، بٹ جس طرح وہ اسٹیڈیم تو کھچا کھچ بھر رہے،
مگر میچ میں وہ فیل ہو گیا, میچ نہیں کھیل پایا. تو سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو اپنے کردار کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے ایسے اہم فیصلے ہیں جن پہ عوام کا سوچنا ہوتا ہے. ایک طرف آپ کشکول توڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں آئی ایم ایف کے پاس بھیک مانگنے نہیں جاؤں گا, اور دوسری طرف آپ آئی ایم ایف کے پیر پر جاتے ہیں. پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں میں ایم پی ایس کو لے کے چلوں گا, یہاں ایم پی ایس بیچارے لائن بنائے کھڑے رہتے تھے, آپ کبھی ان سے ملنا گوارا نہیں کرتے تھے. آپ نے اپنی کولیشن پارٹیز ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, یہ آپ کے اخبار اچھی طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح کا رویہ ان کا تھا سب کے ساتھ, کس طرح کے ڈومینیٹنگ پرسنالٹی, یہاں تک کہ پارٹی اور ان کی کیبنٹ ممبرز کی الفاظ تھے کہ کبھی بھی عمران خان نے ہمارے مشوروں پہ عمل نہیں کیا. تو ایک اس طرح کی جب آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے جہاں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, جہاں آپ اپنے کیبنٹ ممبرز اپنی پارٹی کے لوگوں کو لے کے نہیں چل سکتے, تو اس کا نتیجہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ آج آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ آپ کی سپورٹ میں نہیں ہیں اور پارٹی چھوڑیں. دیکھیں ہم نے بچپن میں لیسن پڑھا تھا نا, پیٹریوٹزم کی, حب الوطنی, ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے. کیا یہ جو سب کچھ آج کل یہ ہو رہا ہے, کیا ہمیں وطن سے دور نہیں کیا جا رہا؟ یہ جو کچھ ہماری امپورٹنٹ عمارات کو جو آگ لگائی گئی یا تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا, یہ ڈائریکٹلی صرف ان کا کیا خیال ہے یہ فوج کو نقصان کیا ہے؟ نہیں, انہوں نے پورے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, انہوں نے سب کو نقصان پہنچایا ہے. اور بتائیں, ایک طرف سے بات کرتے ہیں کہ میں اسرائیل کے خلاف ہوں, دوسری طرف آپ انڈیا, اسرائیل اور امریکہ کے عوام سے پیسے لے رہے ہیں.